سورہ بقرہ آیت نمبر 285 285 تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ من ربہ، جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی، کل آمنا، سب ان نے مانا، سب ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول کے درمیان اس کے پیغمبر ہونے میں، وقالوا سمعنا، اور وہ کہہ اٹھے ہم نے سنا، واطعنا، قبول کیا، غفرانک، اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے، ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب وإلیک المصیر، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، مکلف بناتا کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی جس کی اس کو گنجائش ہے، جس کی وہ کر سکتا ہے، لہا ما کسبت، اس کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، یعنی ہماری بھول چوک پہ ہمیں مواخذہ نہ فرمانا، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، نہ ہم پر رکھ بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ یعنی اٹھوانا ہم سے وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا بھی، جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہیں، واعف عنا، اور ہم پر یعنی ہمیں درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے، فانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں، کافر قوم پر۔ یہ سورہ بقرہ کی میں نے عرض کیا تھا کہ آخری آیتیں ہیں، اور اس میں گویا سورہ بقرہ کا خلاصے کے طور پر جو ہے وہ مضمون بیان ہو رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی بیان فرمائے، توحید بھی بیان ہوئی، تب اس کا ایک خلاصہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں کل کی جو آیت گزری ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی
کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تم دل میں سوچتے ہو، مطلب مفہوم اس کا یہ ہے، یا ظاہر کرتے ہو، تو ان سب پر اللہ تمہارا حساب ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہوئے، شدید پریشان ہوئے کہ دل میں برے خیالات جو بے اختیاری ہوتے ہیں، جس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، تو اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ معاوضہ فرمائیں گے تو پھر تو ہمارا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور سب کے دل میں آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں، بس اسے بھی شیطان ڈالتا ہے۔ اب اس پر عمل تو نہیں کیا، لیکن عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ما ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، جو دل میں چھپاؤ، دلی خیالات جو تم نے ظاہر تو نہیں کیے لیکن چھپایا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اس پر حساب ہوگا۔ تو اس پر تسلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تسلی کے لیے پہلی یہ دو آیتیں نازل ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تسلی کے لیے۔ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو کہ جب بھی اللہ کا حکم نازل ہو اس پر تم کو سوچو سمجھو نہیں، مطلب سوچنا نہیں کہ بھئی اب یہ حکم مانے یا نہ مانے، کیسے مانے، نہیں، وہ فوراً کہہ دو کہ ہم نے اس کو مانتے ہیں۔ گویا ایمان والے کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے کہ اب میرے لیے یہ اللہ کا حکم ہے، تو تمام کاموں سے زیادہ اہمیت کو اللہ کا حکم ہے۔ بس جب میں اپنے الفاظ پہ دہراؤں، جب انسان کو معلوم ہو جائے، مسلمان کو معلوم ہو جائے اب میرے لیے یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر باقی تمام کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ اس کو کہتے ہیں قولوا سمعنا واطعنا، ماں سن لیا، اللہ کا حکم پتہ چل گیا یہ اللہ کا حکم، اطعنا عمل کر دیا۔ خیر صحابہ کرام نے یہ کہا شروع میں، پھر یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کی تسلی کے لیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی مدح برا وہی انہی کے الفاظ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ نا وہ یعنی ایمان کے جو آپ کی جزیات کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ایمان کے لوازمات کہہ سکتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس اعتبار سے کہ وہ برحق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی کتابوں پر اس اعتبار سے کہ سب آسمانی کتابیں برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور صحیح ہیں۔ ہاں قرآن کریم کے علاوہ باقی کتابوں میں جو ہے وہ چونکہ ان میں رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے اور ان کے احکامات کو ماننے ہمارے لیے ویسے بھی ضروری نہیں، ہمارے لیے عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ قرآن کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ رسول ہی اور رسولوں پر، کہ تمام رسولوں پر ایمان اس اعتبار سے لانا کہ سب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق تھے، جتنے بھی انبیاء کرام یا رسول تشریف لائے ہیں، نبی ہیں یا پیغمبر تشریف لائے ہیں، تو وہ سب کس کی طرف سے تھے؟ اللہ کی طرف سے تھے اور برحق تھے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اس اعتبار سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ یہ نبی زیادہ حق پر تھا اور فلانا نبی ذرا اس سے کم حق پر تھا، ایسی بات نہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے کام، اپنا جو ڈیوٹی ہے مکمل صحیح طریقے سے ادا کی ہے، اس اعتبار سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، اور سب انبیاء میں کے پیغمبر ہونے میں ہم اس اعتبار سے بھی فرق نہیں کرتے کہ تمام انبیاء پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے وہ صحیح اور برحق تھے اور واقعی نبی تھے۔ یہ نہیں کہ یہ نبی تھا اور یہ تو نبی نہیں تھا لیکن اس نے دعویٰ کر دیا، نہیں، ایسا نہیں۔ جتنے بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے ہیں وہ سب برحق تھے اور واقعی نبی تھے اور واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اور پھر کہا وقالوا سمعنا واطعنا، اور پھر یہ کیا اٹھو کہ ہم نے سن لیا اس کو مان لیا، ثابت غفرانک، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ کیا جو دلی خیالات آتے ہیں اس پر ہم عمل تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی تو اس سے بخشش چاہتے ہیں کہ یہ خیالات ختم ہو جائیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں تو روزانہ کم سے کم 1000 دفعہ یہ 5واں کلمہ ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت عمدا او خطأ سرا او علانیۃ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ کم سے کم 1000 دفعہ پڑھو. کثرت سے پڑھنا چاہیے نا، اس لیے کہ 1000 آنا، اس سے کم بھی کو پڑھ لیں لیکن کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتا ہے. انشاءاللہ یہ برے خیالات وساوس اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور فرما دے گا. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یا کسی آدمی کا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں عبادت میں دل نہیں لگتا، یا کوئی آپ کا بیٹا ہے اولاد میں سے یا کوئی ہے وہ سرکش ہو گیا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس کو بہترین نہیں انشاءاللہ اس کرے گا. جب استغفار کی کثرت کرے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس کو راہ راستہ دے گا. اس لیے یہ بہترین وظیفہ ہے. اور پھر کہا کہ اللہ ہم تو اس سے بخشش اس لیے تیری چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک گویا ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ایک تفسیر ہے کہ اللہ ہم تجھ سے بخشش تیری اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے جانا تیرے پاس ہے، اور اگر ہم جب تیرے پاس جائیں تو تو ہمارے سے راضی ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. ایک جگہ پہ ہم گئے، ایک ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ دیندار ہیں، اللہ نے ان کو بڑے دین میں جو ہے نا دینی سمجھ عطا فرمائی ہے. نماز پڑھائی، خود ہی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ہاسپٹل میں ایک جگہ گئے تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی. پھر اس حدیث کے جو ہے نا مفہوم یہ تھا کہ نماز پڑھنے پر، پابندی سے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے. تو ایک دو ساتھیوں سے پوچھ لیا انہوں نے کہ بھائی اللہ گناہ معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ گناہ معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک اور ساتھی سے پوچھا انہوں نے، کہا جی کہ جنت ملے گی. مجھ سے پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ راضی ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ ان تشکروا یرضہ لکم. قرآن کہہ رہا ہے نا اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا. اور پھر کہا ولا یرضى لعباده الکفر، جو میرے حکم کا انکار کرے گا اللہ اس سے راضی نہیں. تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو جنت مل جائے گی. جنت تو اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور جس سے اللہ راضی نہیں ہوا اسے جنت مل جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ملے گی نا. تو اللہ کے پاس سب نے جانا ہے، اس لیے اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تسلی. پھر ایک بات یہ کہ دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہو اس کا کیا حکم ہے. تو دل کے اندر اگر وسوسہ پیدا ہوا اس پر ارادہ بھی کیا، ارادہ بھی کر لیا کہ میں یہ کام کروں، میں یہ کام کر لوں، اور پکا ارادہ کر لیا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کر لیا، چل بھی پڑا، نکل بھی پڑا، اور پھر وہ کوئی حالات پیش آتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے، یا آگے دیکھتا ہے کہ وہ اگلا بندہ جاگ رہا ہے، یا کوئی کسی بھی وجہ سے پھر چوری نہیں کرتا، واپس آ جاتا ہے، نہیں کر پاتا. تو اس نے تو اپنی طرف سے پکا ارادہ کیا تھا نا چوری کا، تو لہٰذا اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. لیکن اگر خیال آیا پھر اس نے فوراً استغفار پڑھ لیا، خیال آیا اور پھر اس نے استغفار پڑھ لیا اور چلا گیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. تو اس لیے دل کے اندر برے خیالات انسان کو آتے رہتے ہیں، اس پر یہ ہے کہ فوری طور پر اپنے جو ہے نا استغفار پڑھ کے اپنے دل کے خیالات کو موڑ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی بہترین وظیفہ ہے، یہ بھی بہترین وظیفہ. اعوذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برے خیالات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے فرما بھی دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں فرماتا سوائے اس کی جس کی اس کو وسعت ہو. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنے احکامات نازل کیے ہیں یہ انسان کر سکتا ہے، اس لیے اس پر فرض ہے. اس لیے اس پر کیا ہے؟ فرض ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ نابالغ ہے، بچہ نابالغ ہے، تو اس لیے اس پر نماز فرض، چونکہ چھوٹا بچہ ہے، وضو نہیں کر سکتا، یا وضو کر تو سکتا ہے لیکن بالغ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے احکامات بھی اس کو پتہ نہیں ہے، نماز بھی اس پر فرض ہے. لیکن جب بالغ ہو جائے گا اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے، جو بالغ ہو گیا اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب اس پر نماز پڑھ. اب اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں، تو کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا اس کو کہتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ ادا کرو، کوئی اس کو کہتا ہے آپ زکوٰۃ ادا کرو؟ ہاں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، فلانی جگہ پر زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، آپ بھی جا کے اپنے لیے کچھ حصہ لے لو.
تو گویا انسان پر جو حکم اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے وہ انسان کر سکتا ہے تبھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب نہیں کر سکتا اس کی طرف حکم ہی نہیں متوجہ ہوتا. اس لیے کوئی آدمی کہے جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی بات ہے. کہے کہ جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا خیر ہے؟ یہ پھر نعوذ باللہ یا تو پھر یہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. تو گیا وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے لیکن خود ایک آدمی اتنا معذور ہو گیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا، بالکل بھی ہل نہیں سکتا، سر بھی نہیں ہلا سکتا، اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اب شریعت نے اس کو کہا کہ آپ اپنی نماز کی تو یہ موقف کر لو، جب ٹھیک ہو جاؤ، ہل سکو، اشارے سے نماز پڑھ سکو، اس وقت تک تم نماز جو ہے نا وہ بے شک قضا کر لو، ہم بعد میں اس کی قضا کر لو. ناپاکی کے ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اگر اس نماز کی قضا اس پر رکھی جائے تو اس کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا وہ نمازیں اس کے لیے کیا ہے؟ معاف ہے. روزہ وہ عورت رکھ سکتی ہے، روزے تھوڑے ہوتے ہیں، سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، کوئی چند روزے ہوتے ہیں، اس کی وہ قضا کر سکتی ہے، لہذا وہ معاف نہیں ہے. اس لیے جو احکام انسان کی طرف جو ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، حج کے پیسے ہی نہیں اس کے پاس، تو کیا کرے؟ کوئی کہتا ہے اس کو بھائی آپ پر حج فرض ہے. جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، وہ مالدار بن جائے گا، صاحب نصاب بن جائے گا، پھر اللہ کہتے ہیں حج کرو. اسی طرح جتنے بھی دین کے احکامات ہیں وہ جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے اسی کا مکلف بنایا، جو ہم نہیں کر سکتے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. اب نماز میں غریب مالدار کی جو ہے نا فرق نہیں ہے کہ بھائی غریب نماز پڑھے گا تو مالدار نہیں پڑھے گا، مالدار نماز پڑھے گا تو غریب نماز نہیں پڑھے گا، نہیں، اس کا فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، مال ہوگا تو زکوٰۃ دے سکے گا، نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا جس کے پاس مال ہوگا وہ زکوٰۃ. لیکن نماز کا تعلق مال سے ہے، وہ تو بدنی عبادت ہے نا. اس طرح حج ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ مال سے ہے. جانی بھی عبادت ہے، مالی بھی عبادت ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اور اسی طرح روزہ ہے، اب اس کا تعلق بھی مال سے نہیں ہے. اس لیے اس میں تخصیص نہیں کی کہ مالدار رکھے گا اور وہ غریب نہیں رکھے گا. تو جو احکام جس کے لیے جو کر سکتا ہے اس کو نماز سب پر فرض ہے، ہر بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے. تو گویا ہر بالغ مرد اور عورت نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان پر فرض ہے. اگر نہ پڑھ سکتے ہوتے تو ان کا فرض نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بھائیوں کو ہم کہتے ہیں آپ نماز کی پابندی کیا کریں، کہتے ہیں مولوی صاحب نماز کی پابندی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر رہ جاتے ہیں. پھر وہ زبان سے تو ایسے نہیں کرے لیکن عمل سے یہ بتلانا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ایک قسم کا بوجھ ہے ہمارے پاس. نہیں، سب نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر بہت سارے ساتھی یہ بہانہ ہوتا ہے، ہاں جی ہمیں جی دیکھیں اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی ڈیوٹی چھوڑ کے تم نماز پڑھتے ہو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کے معاملے میں، دین کے احکامات پورے کرنے کے معاملے میں کہیں بھی ان پر رکاوٹ نہیں ان کے سامنے ہوتی. اور پھر جو واقعی کام چوری کے لیے پھر اتنا کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے رکاوٹ بھی بنتی ہے. اور کبھی کبھار اگر امتحان کے لیے رکاوٹ بن بھی جائے تو اس پر وہ صبر کر کے اللہ سے مانگتے، اللہ ان کے لیے راستے کھولتے. دیکھو یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنا چاہا، واقعہ سب نے سنا ہے نا. دروازوں کو تالا تھا، اور کتنے دروازے تھے؟ ایک دو دروازے نہیں تھے، بہت سارے دروازے تھے. مختلف روایات میں مختلف قسم کی جو ہے نا وہ تعداد آتی ہے، لیکن اتنا سب مانتے ہیں کہ زیادہ دروازے تھے، کثرت سے دروازے تھے اور سب بند تھے. گناہ سے بچنا چاہا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی. دیکھو ابتدا ہم کریں، اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد. پھر آخر میں یہ دعا بھی سکھا دی، یہ وہی دعا سکھا دی. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے. دروازے کے قریب جا رہے ہیں دروازہ کھل رہا ہے، دروازے کے قریب جا رہے ہیں دروازہ کھل رہا ہے، قریب جا رہے ہیں دروازہ کھل رہا ہے. اس وقت نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، پتہ ہے؟ اس وقت تو نبی بھی نہیں تھے. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہونا کہ وہ تو نبی تھے، ان کے لیے کیوں نہ پوچھتے. اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. کہ نبوت کا منصب، نبوت کا اعلان تو انہوں نے بعد میں جا کے کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد
اور جو اللہ یوسف علیہ السلام کے دروازے کھول سکتا ہے ہمارے لیے اسباب پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا یوسف علیہ السلام کا اللہ کوئی اور ہے، ہمارا کوئی اور ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے نا. وہی اللہ، وہی طاقت، اسی قدرت کے ساتھ آج بھی موجود ہے. کہ یہ نہیں کہ وہ تو پرانی بات ہے اب وہ نہیں ہے، نہیں، وہی طاقت وہی قدرت آج بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. اضافے کی تو سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اضافے کا لفظ ہم اور آپ کی سمجھ کے لیے ہوتا ہے، ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ 2 روپے اس میں ایک ہو جاؤ، ایک اور کا اضافہ ہو جائے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 3. یہ کنسیپٹ اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی طاقت کے لیے یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. نہ اس میں کمی آ سکتی ہے، نہ اس کو زیادتی کی ضرورت ہے، کہ وہ پہلے سے ہی ایسا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے ان چیزوں کا جو وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ. پھر کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ انسان نے، جیسے ہوتا ہے نا، بے گناہ مجرم پکڑا گیا، بے گناہ کسی کو قتل کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. لہا ما کسبت، اس سے پوچھ گچھ، اس سے باز پرس اسی کاموں کی، اسی بات کی ہوگی، اسی کے لیے ہوگی جو اس نے کیا ہے. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے علاوہ جس نے جو کیا وہ اس پر، یعنی اس پر جو بوجھ پڑے گا وہ اسی کے لیے ہوگا. یعنی اس کو سزا و جزا جو ملے گی، ان دونوں جملوں کا مطلب یہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے. غیر یعنی بے گناہ کسی کو کوئی جرم نہیں، سزا نہیں ملے گی. کسی کا جرم اٹھا کے کسی کے ذمہ نہیں لگایا جائے گا. اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا جرم اٹھا کے کسی پر لگا دیا جائے، نہیں، جو جس نے کیا اسی کے مقابلے میں اس کو سزا و جزا ملے گی. اور پھر کہا کہ ربنا لا، پھر آگے دعا بھی سکھا دی کہ اگر بھول چوک سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. یہ دعا تو کم سے کم یاد ہونی چاہیے سب. یہ دعا تو قرآنی دعائیں تو کم سے کم یاد ہونی چاہیے نا. یہ تو آسان ہوتی ہیں بنسبت حدیث کی بھی بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی زیادہ آسان ہے چونکہ بار بار پڑھنے میں ملتی ہیں، بار بار پڑھنے کو ملتی ہیں، تو اس لیے یہ دعا تو یاد ہونی چاہیے سب کو. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، بھولے سے ہمیں کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے بھولے سے ہمیں کوئی نافرمانی ہو جائے تو اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں اس کو معافی فرما نہ فرما. پھر کہا کہ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر ہو جائے. جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر طاقت بھی تھی، پہلی امتوں میں بعض احکامات جو ہے وہ بہت زیادہ سخت تھے. اب وہ سخت حکم ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس سے باہر ہے. اس لیے ہم پر وہ حکم جاری نہ فرما، وہ ہمارے یعنی یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام ہمارے ذمہ نہ فرمانا کہ جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہم نہ کر سکیں. اس طرح کا کوئی حکم ہمارے ذمہ نہ فرمانا. بعض دفعہ انسان ہوتا ہے، یار یہ کام تو نے ایسا بتا دیا جو میرے بس میں ہی نہیں، جو میرے بس میں، تو یہ اس سے پناہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا کوئی کام میرے ذمہ نہ لگے جو میرے بس میں ہی نہ ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یہ بھی اسی کی تفسیر ہے کہ ایسا بوجھ اٹھانا کے لیے ہمیں حکم نہ ملے، ایسی یعنی بڑی آزمائش ہم پر نہ آئے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. اور جب آزمائش برداشت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ انسان کے زبان سے پھر غلط قسم کے الفاظ، کفریہ الفاظ، ناشکری والے الفاظ نکلتے ہیں. اس لیے اس سے پناہ میں کہ اللہ ایسی حال سے ہماری پناہ. واعف عنا، اور اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو درگزر فرما ہم سے. واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. وارحمنا، اچھا درگزر بھی ہو گیا، بخش بھی دیا، پھر اس کے بعد رحم فرما. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے صاحب کو نافرمانی ہو جائے تو بڑے سے معافی مانگے، معاف تو کر دیتا ہے، لیکن دل میں بات رکھتا ہے. پھر آئندہ کسی موقع پر وہ یہ بات دل میں چونکہ رکھتا ہے تو آئندہ کسی موقع پر پوری ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. تو کہا ورحمنا، ہم پر رحم فرما، کہ معاف کر دیا، بخش دیا، تو پھر آئندہ کے جو ہمارے لیے فیصلے آئیں گے آئندہ کے لیے، تو وہ اس گناہ کی آڑ میں، اس گناہ کی وجہ سے
غلط فیصلے یا ہمارے تکلیف والے فیصلے ہمارے لیے نہ آئیں، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے ہمارے رب تو ہمارا ہی مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا، اللہ سے مدد بھی مانگا کرو، علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے مقابلے میں۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہوگی تب مسلمان کامیاب ہوں گے، اللہ کی مدد لیے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے جتنا بھی اسلحہ، جتنی بھی چیزیں مسلمانوں کے پاس ہو جائیں، جب تک ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہوگی یہ کامیاب۔ اگر اللہ کی مدد ان کے پاس ہو تو پھر اس کے بعد سیکنڈ پرائرٹی ہے اسلحے کی، سیکنڈ پرائرٹی ہے باقی اسباب کی۔ فرسٹ پرائرٹی پر ہمارا چونکہ پاک فوج سے تعلق ہے، محافظ قوم ہے، حفاظت، ملک کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، پاکستانیوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، تو اس پر ہم یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، پھر ہمارے ہتھیار بھی ہمارے کام آئیں گے، ہماری باقی چیزیں، اسباب بھی ہمارے کام آئیں گے، ہماری تدبیریں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ اور اگر اللہ کی مدد کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسے اعمال شروع کر دیے جس سے اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی، تو پھر یہ یقین رکھو یہ ہتھیار ہمیں کچھ نہیں بچا سکتے، یہ ہتھیار، یہ تدابیر، یہ کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے پاک فوج کے ہر جوان کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی بھی یعنی محاذ پر مقابلہ کرنے میں سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے، میرے آیا ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت اللہ کی مدد میرے ساتھ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل ہوا من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام ایمان والوں نے، مسلمانوں نے بھی اسی پر ایمان لایا، کل آمنا، سب نے ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی رسولوں کے درمیان، کسی بھی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اس اعتبار سے کہ تمام رسول برحق ہیں۔ وقالوا سمعنا، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا، واطعنا، اور قبول کیا، مانا غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہم نے تجھے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا انسان کو اس کی مگر الا وسعها، جس کی وہ گنجائش رکھتا ہے، جس کی وہ استطاعت، طاقت رکھتا ہے، لہا ما کسبت، اس کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر وہی بوجھ پڑتا ہے، مکتسبت، جو اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، ہماری بھول چوک پر ہمیں ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، نہ رکھ ہم پر بوجھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ اٹھانا ہم سے، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمیں طاقت نہ اٹھانے کی، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں۔ الحمدللہ۔ جی جی، یہ بات روایت میں آتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ پڑھنا چاہیے قبر کو۔ جی جی، پہلا رکوع اور آخری، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، انہی کے روایت میں انہی کی تفسیر ملتی ہے، انہی کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ رکوع پڑھنا چاہیے۔ جی جی، حدیث میں آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين،
فانصرنا على القوم المفسدين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.